السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رسول الکریم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر اتوار کی طرح یہ اتوار کو بھی ہم جو سلسلہ وار قصص الانبیاء، جو تمام پیغمبروں کے واقعات، تمام کیا کچھ پیغمبروں کے واقعات جو قصص الانبیاء میں تحریر میں ہیں، واقعات کی شکل میں، اس کو ہم بیان کر رہے ہیں سلسلہ وار۔ اب تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم بیان کیے تھے، اب آدم علیہ السلام کا چل رہا ہے قصہ۔ ہم یہ دوسری قصہ شروع کر رہے ہیں، قصہ قبول توبہ آدم علیہ السلام کا۔ یہاں سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توبہ آدم علیہ السلام بشفاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبول ہوئی۔ الہام ہوا، اے آدم علیہ السلام، تم اور جو تمہاری سراندیپ میں جا رہے ہو تو فرزند تمہارے پیدا ہوں۔ آدم برضا الہی ہندوستان میں آئے، بود و باش اختیار کی۔ ایک روز جبریل علیہ السلام 7 پارے لوہے کے لے کر ان کے پاس آئے تاکہ ان کو آہنگری سکھلائے۔ حاجت آگ کی ہوئی، آواز آئی، اے جبریل علیہ السلام، آگ مالک دوزخ سے مانگ لے۔ جب انہوں نے آگ لا کر آدم کو دی، گرمی اور تیش سے ان کا جلا۔ آدم نے زمین پر ڈال دی اور آگ 7 طبق زمین کو چھید کر پھر دوزخ میں جا رہی، اور خبر ہے کہ اسی طرح 7 دفعہ دوزخ سے آگ لائی، پھر دوزخ میں جا داخل ہوئی۔ آواز آئی، اے جبریل، 7 دریائے رحمت سے دھو کر اسے لا، تب ٹھہرے گی۔ اور کابل احبار نے لکھا ہے کہ جبریل علیہ السلام آگ لانے میں عاجز رہے، تب حق تعالیٰ کا ارشاد ہوا۔ آدم علیہ السلام کو انہوں نے پتھر سے چخماق جھاڑ کر آگ نکالی۔ پتھر سے ہوتا تھا، گھس کے نکالتے تھے، دیکھو آگ، 2 پتھر، تو پتھر سے چخماق جھاڑ کر آگ نکالی، اور جبریل علیہ السلام نے ان کو آہنگری سکھائی اور آلات کھیتی کرنے کے درست کیے۔ جبریل علیہ السلام نے ایک جوڑا بھینس سے بیل کا لا دیا، اور بعضوں نے کہا ہے 2 گائے عین البقر سے لاویں۔ ایک مشت گندم بھینس سے لا دیا اور کہا تو اپنے ہاتھ سے زراعت کر کے اس سے اپنی غذا حاصل کر۔ تب آدم علیہ السلام نے وہ دانہ زمین پر جھینٹ دیا۔ ارے جو کھیت میں کیسا زمین کو نرم کر کے ڈالتے، کسان کیا کرتے، زمین کو پہلے ناگر مارتے، پورا چھنک دیتے دھان وغیرہ، تو وہ اس طرح کا طریقہ بتائے۔ جھیڑ دیا اور ہل جوتا۔ جب بیل کج چلنے لگا تب حضرت نے اس پر ایک لکڑی ماری۔ بیل نے کہا، اے آدم، مجھ کو تو کیوں مارتا ہے؟ اگر تجھے عقل ہوتی تو اس دنیا میں تو نہ پھنستا۔ آدم علیہ السلام اس بات کو سن کر غصے میں آئے۔ بیل چھوڑ دیا وہ چلے۔ پھر جبریل علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا کہ تو کہاں جاتا ہے؟ یعنی بیل اگر ایسا بولا تو غصے میں آگے چھوڑ دی۔ بیل یہ بول رہا ہے کہ آپ ایسا کیوں حرکت کرے جو جنت میں جو میرے پاس آ کے آپ میرے پہ مار رہے ہیں۔ آدم نے کہا کہ بیل نے مجھے سرزنش کی۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے گا وہ رنج میں گرفتار رہے گا۔ اب تم کو رنج و عذاب برداشت کرنی ہے، تبھی نعمت کھاؤ گے۔ پھر آدم نے دوسری دفعہ ہل جوتنا شروع کیا۔ پھر بیل کجی کرنے لگا۔ پالان گردان کے ہندی میں اس کو جو ابھی کہتے ہیں، پالان بولتے ہیں، ہل جو ہل چلاتے ہیں نا، اس کو پالان گردان کو کہ ہندی میں اس کو ابھی بھی کہتے ہیں، وہ نیچے کر لیا اور کھڑا ہو رہا۔ پھر حضرت نے اس کو لکڑی ماری، تب بیل نے رو بسوئے آسمان کیا اور رویا۔
بس آدم نے اس کو دکھ ہو کر چھوڑ دیا اور چلے گئے۔ پھر جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور کہا کہ تو کہاں جاتا ہے؟ وہ بولے کہ بیل نے آزردہ ہو کر خدا کی درگاہ میں تضرع کیا، یعنی التجا کرا، دعا کرا بیل کہ کیا جبریل نے کہا کہ خدا تعالیٰ نے تم کو سلام کہا اور فرمایا ہے کہ تو نے بھی بہشت میں ایسا ہی کیا تھا، اب اس وقت تم پر اذیت ہوگی، اگر تم بیل پر سختی کرو گے پھر درست نہ ہوگا، تو جلد جا اپنے کام میں مصروف رہ۔ بیلوں کی زبان پر مہر کر دوں گا تاکہ وہ بات نہ کر سکے، یعنی جب سے بیلوں کو، جانوروں کو بات کرنا کر دوں گا تاکہ وہ بات نہ کر سکے، تب اچھی طرح سے ان سے کام لو۔ پھر آدم کھیتی کرنے میں مشغول ہوئے، زمین پر گیہوں چھینٹا، دوبارہ لایا اور پختہ ہوا، تب کاٹ لیا، یہ سب 7 گھڑی میں تیار ہو گیا۔ زمین نے کہا اے آدم ایسا مجھے معاف رکھو کہ میں ضعیف ہوں، وگرنہ اس سے بھی جلد گیہوں تم کو دیتی۔ آدم علیہ السلام نے جب گیہوں کو مل کے صاف کر کے کھانا چاہا، تب جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ اول گیہوں کو پاس کر پانی کے ساتھ خمیر کر کے آگ میں سیک، یعنی جیسا کہ گیہوں کو ہم کیا کرتے ہیں، گرنی میں لا کے پسا کے اس کا آٹا بنا کے اس کو پانی میں نمک میں ملا کے روٹی بناتے، تو طریقہ بتا رہا ہے، سیک تب کھاؤ۔ تو حوا علیہ السلام نے ان سے تعلیم پا کر اپنے ہاتھ سے پاس کر پانی کے ساتھ خمیر کر کے، یعنی آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام کو بتایا طریقہ، جبریل علیہ السلام نے یہ طریقہ بتایا، پاس کر پانی کے ساتھ خمیر کر کے روٹی پکا کے آدم علیہ السلام کے سامنے لا رکھیں۔ آدم علیہ السلام نے چاہا کہ کھاویں، جبریل علیہ السلام نے فرمایا ذرا تامل کر آفتاب غروب ہونے دے کہ تو روزہ دار ہے۔ جب شام ہوئی آدم و حوا دونوں نے ساتھ مل کر روٹی کھائی۔ پھر دوسرے روز جب اشتہا کھانے کی ہوئی، آدم نے دیکھا کہ خالی سیاہ سینے پر ان کے نظر آیا اور جلد بڑھ گیا، یہاں تک کہ ہفت اندام ان کے سیاہ رنگ ہو گئے، اور وہ ڈرے اور معلوم کیا شاید کہ یہ مجھ پر دوسری ذلت آ گئی۔ جبریل علیہ السلام نے فرمایا اے آدم روزہ رکھ، آج کچھ مت کھا کہ تیرے بدن کی سیاہی مٹ جاوے۔ آدم نے اس دن کھانا نہ کھایا، روزہ رکھا تو کچھ بدن ان کا سفیدی پر آیا۔ پھر دوسرے دن جبریل علیہ السلام تشریف لائے، ان کو بولے اور بھی 2 روز تم روزہ رکھو تو اللہ تعالیٰ تم کو شفا کامل بخشے، اور ان روزوں کا نام ایام بیض ہے کہ 13ویں 14ویں 15ویں تاریخ ہر مہینے کی حضرت آدم پر اللہ تعالیٰ نے فرض کیا تھا۔ تو آدم علیہ السلام کی سنت ہے 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھتے تھے۔ تو یہاں پہ ہم ختم کر دیں گے، پھر آگے بہت طویل واقعہ ہے یہ، اس کو ہم آئندہ پھر اس کو مکمل کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ سے دعا ہے یا اللہ ہم تمام کو سیدھے رستے پر چلا، تمام بلایات آفات سے محفوظ رکھ، ہر اس پریشانی سے، ہر مصیبت سے دور رکھ، ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ تمام گناہ کو معاف فرما، آنے والی تمام بلاؤں مصیبتوں کو ٹال دے، ہر پریشانی سے ہم تمام کو محفوظ رکھ، مریدین متقدین کی جو حاجات ہیں ان کو بھی پورا کر، اور جو لوگ دور دور سے دعاؤں کے لیے بولے ان کے بھی حاجتوں کو پورا کر، تمام حاسدین سے، دشمنوں کے شر سے ہم تمام کو محفوظ رکھ، ان کو بھی ہدایت دے مالک، تمام آفات سے ہم تمام کو محفوظ رکھ، بفضل سبحانک رب العزت عما یصفون، والسلام علیکم، الحمد للہ رب العالمین۔